بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھید، اسرار سے بھرا ایک حیرت انگیز ناول۔ جوزف اور اس کے ساتھیوں کے پاس کوئی سامان وغیرہ بھی نہ تھا، ہتھیاروں وغیرہ سے بھی وہ خالی تھے۔ ایسی حالت میں ظاہر ہے ان پر بیزاری ہی طاری ہونی چاہیے تھی۔ انہیں رات کے کھانے میں بدمزہ پھل، خرگوش کا گوشت اور وہی قہوہ ملا جو بلا شبہ جوزف کی بہترین دریافت تھی اور چائے جیسے خواص رکھتی تھی۔ کھانے سے فارغ ہوئے تو جوزف ان کے پاس آ بیٹھا۔ میرے ساتھی مجھ سے نالاں ہیں، تم نے اندازہ لگایا ہوگا، جوزف نے کہا۔ نہیں، مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے، مگر ایسا کیوں ہے؟ ہرمیت سنگھ نے کہا۔ اسی شروع کتے نے ہمیں کتے کی موت مارنے کی کوشش کی ہے۔ غلطی میری تھی۔ میں ایک چھوٹے سے گروہ کے ساتھ پیرس کی پرفدا دنیا میں سکون کی زندگی گزار رہا تھا کہ مجھے شروع کا پیغام ملا۔ اس سے کہا تھا کہ سرزمین ہندوستان کا ایک بیش بہا خزانہ ہمارا منتظر ہے، اور وہ یہ خزانہ اپنے دوست جوزف کے بغیر حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ چنانچہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ فوراً ہندوستان پہنچ گیا، اور یہ ذلیل انسان میرا پرانا شناسہ تھا۔ دراصل یہ خود تو تہذیب یافتہ بن گیا، لیکن اس کے آباء و اجداد لٹیرے رہے ہیں، اور اکثر موقعوں پر اس نے میری بہت سی مدد بہت سی مہمات میں کی ہے۔ چنانچہ مجھے اس پر اعتبار آ گیا، اور میں کچھ سوچے سمجھے بغیر اپنے گروہ کے ساتھ ہندوستان پہنچ گیا۔ یہاں پہنچنے کے بعد مسٹر ہرمیت سنگھ، اس نے مجھے آپ کی کہانی سنائی اور بتایا کہ یہ لاش آپ کے قبضے میں ہے، اور اس کے پاس سے جو خزانے کا نقشہ برآمد ہوا ہے اس میں ایک ایسے عظیم الشان خزانے کی تفصیل ہے جبکہ حصول کے بعد ہم فرانس کے دولت مند ترین لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ خزانوں کا شوق کسے نہیں ہوتا؟ میں نے اسے مزید تفصیل معلوم کی تو اس نے مجھے بتایا کہ ان خزانوں کے حصول کے لیے انتظامات کیے ہیں اور ایسے لوگوں کو جمع کر لیا ہے جو اس خزانے کے حصول میں بہترین مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ خزانوں اور قدیم زبانوں کے ماہر پروفیسر زلفی بھی ترکی سے بلوائے گئے تھے، اور ہم سب نے مل کر منصوبہ بندیاں کی تھیں، لیکن میں جنگلوں کی دنیا کا انسان نہیں ہوں، جبکہ شہروں میں مجھے کوئی بھی مشکل کام سونپ دو اور پھر جوزف کا تماشا دیکھو۔ لیکن یہ جنگل، جوزف نے پھر ایک گالی بکی اور بولا، ان جنگلوں نے مجھے بے دست و پا کر کے رکھ دیا۔ ہم لوگ جنگل میں داخل ہو گئے۔ کچھ عرصہ کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ ہرمیت سنگھ کی پارٹی بھی ہمارے تعاقب میں پہنچ گئی ہے۔ شروق نے بتایا کہ لاش حاصل کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں ایک قتل بھی ہو گیا ہے۔ چنانچہ ہرمیت سنگھ اپنے مقامی ساتھی انتظامیہ کے افراد بھی لا سکتا ہے جو ہمیں گرفتار کرنے کی کوشش بھی کریں گے، اور اگر ایسا نہیں ہے تب بھی وہ مقامی آدمی ہے اور زیادہ وسائل کے ساتھ خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس سے محفوظ رہنا بھی ضروری ہے۔ جنگل میں داخل ہونے کے کچھ عرصے بعد ہم حادثات کا شکار ہونے لگے۔ جیپوں کے راستے دشوار گزار تھے، اور پھر وحشی اور جنگلی جانور۔ شروق نے خزانے کے حصول کے لیے مہم جو کو طلب کر لیا تھا، لیکن کوئی ماہر شکاری ہمارے ساتھ نہیں تھا جو جنگلی درندوں سے ہمارا تحفظ کر سکتا۔ میرا ایک آدمی خوفناک درندے کا شکار ہو گیا، اور اس کے بعد میرے حوصلے پست ہو گئے۔ ہم جنگل میں آزادانہ طور پر سفر نہیں کر پا رہے تھے، بلکہ ایک طرف ہمیں درندوں سے اپنا تحفظ کرنا پڑتا تھا اور دوسری طرف پارٹی کا خدشہ رہتا تھا جس کے بارے میں صحیح طور پر اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا کہ کتنے افراد پر مشتمل ہے اور کیا کیا وسائل رکھتی ہے، نیز یہ کہ کہیں اس کے ساتھ انتظامیہ کے افراد تو نہیں ہیں۔ میں تو کچھ عرصے کے بعد ہی بددل ہو گیا تھا، اور میں نے شروق سے کہا تھا کہ اس کے انتظامات مکمل نہیں ہیں اور اس مہم میں ہمیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جائے گا، لیکن شروق مجھے تسلیاں دیتا رہا اور اسے کہا کہ چند ہی دنوں کے بعد ہم حالات پر پوری طرح قابو پا لیں گے۔ حمید پارٹی ہمارے ہاتھ لگ جائے تو اسے تباہ کر دیں گے۔ یہ تمام سلسلے چلتے رہے کہ اس کے بعد سندھانیوں کی مصیبت آ پڑی۔ ہمارے ساتھ مسلسل حادثات پیش آ رہے تھے۔ سندھانیوں نے ہمیں بالکل ہی بے دست و پا کر دیا تھا، اور میں نے شروق سے کہا کہ ہم اس مہم میں اس کا ساتھ نہیں دے سکتے، مجھے واپس جانے کی اجازت دی جائے۔ میں نے اسے یہ بھی پیشکش کی کہ وہ خود بھی میرے ساتھ واپس چلے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر ایک آدمی ہمیں راستہ بتانے کے لیے دے دیا جائے، باقی وہ جانے اور اس کا کام۔ شروق نے اس وقت مجھ سے نہایت دوستانہ گفتگو کی، لیکن راتوں رات اس نے ہتھیار اپنے قبضے میں کر لیے اور مجھ سے کہا کہ اگر میں نے واپس جانے کی کوشش کی تو اس کے نتائج خطرناک بھی نکل سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ سفر کرتا رہوں۔ میں نے اندازہ لگایا کہ شروق پوری طرح بدعہدی پر آمادہ ہے، اور ایسے بدعہد سے دوستی کے حوالے بیکار ہوتے ہیں۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں کسی بھی مناسب موقع کا انتظار کروں گا، لیکن وہ شیطان مجھے موقع دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اور میں اپنی تمام تر کوششوں میں ناکام رہا۔ ایک طرح سے میں اس کا قیدی بن گیا تھا۔ وہ خود بھی کافی حد تک جھنجھلایا ہوا تھا۔ اب تو اس کی حالت اور بھی زیادہ خراب ہو گئی ہوگی۔
کیونکہ میں اس سے الگ ہو چکا ہوں، اور پروفیسر زلفی نے بھی میرا ساتھ دیا ہے۔ پروفیسر زلفی اس کے لیے ان راستوں کی تلاش میں بہت اہمیت کا حامل تھا، لیکن وہ بھی یہ بات جانتا تھا کہ شروق جنونی ہے اور دوستوں کے ساتھ دوستانہ سلوک رکھنے کا روادار نہیں ہے، بلکہ ان جنگلوں میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنا رویہ بالکل ہی تبدیل کر لیا ہے۔ بالآخر سندھانیوں نے حملہ کیا اور ہماری گاڑیاں وغیرہ تباہ ہو گئیں، لیکن اس دوران مجھے اور میرے ساتھیوں کو شروق کی قید سے آزاد ہونے کا موقع مل گیا اور ہم منصوبے کے تحت وہاں سے فرار ہو گئے۔ مجھے صرف واپسی کے راستوں کی تلاش ہے۔ میں ایسے خزانوں پر لعنت بھیجتا ہوں جو زندگی کے دشمن بن جائیں۔ جو غلطی میں نے کی ہے اب اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے تمام ساتھی بھی بددل ہیں اور میری آواز پر میرے ساتھ دوڑے چلے آئے تھے، لیکن میں یہاں ان کی زندگی کا تحفظ بھی حاصل نہیں کر سکا، اور وہ سب میرے ساتھ مصیبت کا شکار ہیں۔ سب سے بڑی مشکل ہمارے پاس ہتھیاروں کا نہ ہونا ہے۔ کسی بھی صورت میں ہتھیار حاصل نہیں کر سکا، اور اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ یہ جگہ بہت اچھی ہے، اس لحاظ سے کہ یہاں شکار بھی موجود ہے اور پانی بھی۔ ہم کئی دن سے یہیں پر مقیم ہیں اور یہاں سے آگے بڑھتے ہوئے اس خوف کا شکار ہیں کہ کہیں آگے چل کر کسی اور عذاب کا شکار نہ ہو جائیں۔ یوں وقت گزرتا رہا مسٹر ہرمیت سنگھ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری آمد بہت سی مصیبتوں کا حل بن سکتی ہے۔ تم یقیناً یہاں سے واپسی کا راستہ جانتے ہوگے، جوزف کہتا چلا گیا۔ ہم دونوں، میں اپنی اور اپنے دوست شہباز خان کی بات کر رہا ہوں، پہلی بار ان جنگلوں کے ابتدائی حصے میں آئے تھے اور وہیں سے واپس لوٹ گئے تھے۔ یہ راستے میرے لیے بھی اجنبی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ واپسی کے راستوں کی تلاش بہت مشکل نہ ہوگی، ہرمیت سنگھ نے کہا۔ کاش ہمارے پاس ہتھیار ہوتے۔ اصل خوف سندھانیوں کا ہے، وحشی اور جنگلی مخلوق۔ جوزف دانت پیسنے لگا۔ ادھر شہباز خان کے منصوبے پر عمل جاری تھا۔ یہ لوگ شروق سے خوب مل گھل گئے تھے۔ پروفیسر حاتم فریدی اکثر شروق کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھ جاتا تھا اور نقشہ سامنے رکھ لیا جاتا تھا۔ شروق کا سب سے محبوب مشغلہ اس خزانے کے بارے میں گفتگو تھی، اور پروفیسر فریدی اسے ایسے خزانوں کی داستانیں سناتا تھا، ایسی انوکھی داستانیں کہ شروق کی رال ٹپکنے لگتی تھی۔ پروفیسر، اس خزانے کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ شروق نے کہا۔ میرے خیال میں ڈیئر شروق، ہمیں ایک بہت بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، پروفیسر فریدی نے کہا۔ اس عظیم الشان خزانے کو لاد کر جنگلوں کا سفر اور اس کے بعد اس کی یورپ میں منتقلی، شروق نے کہا۔ تمہارے خیال میں وہ اتنا بڑا ہو سکتا ہے؟ شروق کی آواز گھٹ رہی تھی۔ شاید تصور سے بھی زیادہ، پروفیسر فریدی نے کہا۔ میرا یہ دماغ منصوبہ سازی کی مشین ہے۔ میں اس خزانے کو حاصل کر کے کسی دوسری جگہ پوشیدہ کروں گا اور پھر اس کا اتنا حصہ ساتھ لے لوں گا جتنا لے کر واپسی ممکن ہو۔ اس کے بعد خزانہ آہستہ آہستہ منتقل ہوگا، شروق نے کہا۔ سخت محنت کرنا ہوگی شروق، پروفیسر فریدی بولے۔ میں سب کچھ کر لوں گا پروفیسر فریدی، میری جان، بس تم مجھے وہاں تک پہنچا دو۔ ایک بار بس تم مجھے اس کی شکل دکھا دو، شروق نے نشہ آلود لہجے میں کہا۔ کئی بار اس نے شدت جوش میں پروفیسر کو چوم لیا۔ کاش ہم اس لڑکی کے حصول میں کامیاب ہو جائیں۔ یوں سمجھ لو کہ وہ اس خزانے کی چابی ہے، شروق نے کہا۔ یقیناً حالات سے یہی اندازہ ہوتا ہے۔ فکر مت کرو، ہم اس کے لیے جنگل کھنگال ڈالیں گے، مگر تمہارے خیال میں وہ لڑکی زبان کھول دے گی؟ پروفیسر فریدی بولے۔ 100% امکان ہے۔ ہمارے دو ساتھی جو دریا میں بہہ گئے تھے، ان میں سے ایک بہت اہم ہے، یعنی نمران۔ عائشہ نے اسے خزانے کی تفصیل بتانے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ اس سے محبت کرتی ہے اور اس نے اپنے محبوب کو خزانے کا تحفہ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اس کے حصول کے بعد ہم ان دونوں کی تلاش بھی کریں گے، پروفیسر فریدی بولے۔ کوئی حرج نہیں، ضرور تلاش کریں گے، لیکن وہ بیوقوف لڑکی خزانہ اپنے محبوب کو نہ دے سکے گی کیونکہ وہ میری ملکیت ہے، شروق نے کہا۔ اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کا اظہار مناسب نہیں ہوگا۔ یہ بات تو ہم صرف دل میں رکھیں گے، پروفیسر فریدی نے کہا۔ پروفیسر، میرے عظیم دوست، سب کچھ تمہاری مرضی کے مطابق ہوگا، فکر مت کرو، شروق نے کہا۔ اس سے زیادہ اور کچھ کیا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ شروق مسلح تھا اور اس وقت انہیں اس کی ضرورت بھی تھی، لیکن وہ کر بھی کیا سکتے تھے؟ اہم ترین مسئلہ اب نمران، ہرمیت سنگھ، عائشہ اور کرنل مقبول کا تھا۔ وہ مل جائیں تو کوئی منصوبہ بندی کی جائے، ورنہ سب کچھ بیکار تھا، اور اس کے لیے بڑی ہوشیاری سے شروق کو تیار کیا گیا تھا۔ سو وہ بھی اپنے مقصد کے حصول کے لیے بڑی تندہی سے تلاش کا کام کر رہا تھا۔ اب تک کافی سفر کیا جا چکا تھا۔ اس دوران شہباز خان نے کئی شکاری کارنامے سر انجام دیے تھے اور پوری ہوشیاری سے بروقت خونخوار درندوں کو شکار کر کے کئی انسانی زندگیاں بچائی تھیں، جس کی داد شروق نے بھی اسے دی تھی۔ بسا اوقات اس نے کہا تھا کہ اس سے غلطی ہوئی، اسے پہلے ہی پروفیسر اور شہباز سے رابطہ قائم کر لینا چاہیے تھا۔ ایسا ہوتا تو صورتحال مختلف ہوتی۔ خوش قسمتی سے آگے کے سفر میں حالات بھی درست ہی رہے۔ انہیں شکار ملتا رہا، ایک جگہ پانی کا ایک چشمہ بھی ملا جس میں گندھک بھی شامل تھی۔ اس طرح پانی بے ضرر ہو گیا تھا۔
چنانچہ جتنا ممکن ہو سکا اس کا ذخیرہ کر لیا گیا۔ یہ رات بھی گھنے درختوں کے درمیان ایک جگہ منتخب کر کے گزارنے کا فیصلہ کیا گیا اور معمول کے مطابق انتظامات کر لیے گئے۔ کوئی اہم بات نہ تھی، لیکن رات کے دوسرے پہر مستان نے قریب سوتے ہوئے شہباز خان کو جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ کیا بات ہے؟ شہباز خان نے کہا۔ شر، گڑبڑ ہے، ضرور کچھ گڑبڑ ہے، مستان بولا۔ کیسی گڑبڑ ہے؟ شہباز نے پوچھا۔ میرے کو نہیں معلوم، بٹ شر کچھ گڑبڑ ضرور ہے، مستان نے کہا، اور شہباز آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر رات کے گہرے سناٹے کو گھورنے لگا۔ شہباز خان دیر تک تاریکیوں میں گھورتا رہا۔ کوئی اور ہوتا تو شاید جھلا جاتا، خاص طور سے اس لیے کہ اسے نیند نے جگا دیا گیا تھا، لیکن شہباز خان اور حمید سنگھ مستان پر پورا بھروسہ کرتے تھے اور جانتے تھے کہ وہ جنگلوں کا کیڑا ہے، اس کی یہ بے چینی بے مقصد نہیں ہے۔ دونوں گہری گہری سانسیں لیتے رہے۔ چاروں طرف ہو کا عالم تھا، بس ہواؤں کی سرسراہٹیں سنائی دے رہی تھیں۔ اسی وقت شاید شروق اور اس کے ساتھیوں کے فرشتوں کو بھی ہوش نہیں تھا۔ اس سفر کے دوران کئی ایسی راتیں آئی تھیں جب شروق اور اس کے ساتھی گھوڑے بیچ کر سو گئے تھے۔ ان لمحات میں اگر شہباز اور اس کے ساتھی راتوں رات فرار ہونا چاہتے تو انہیں کوئی دقت نہ ہوتی۔ اس سلسلے میں آپس میں مشورہ بھی ہوا تھا اور سب کی ایک ہی رائے تھی کہ فرار ہونے سے کچھ حاصل نہ ہوگا، سوائے اس کے کہ شروق کے ساتھی پیچھا کریں گے اور اس کے بعد خون ریزی ہوگی۔ ایک طرف سندھانیے تھے جو ان کے سب کے پیچھے ہی لگے ہوئے تھے، تو دوسری طرف شروق کی ٹولی کو دشمن بنا لینا دانش مندی نہیں تھی۔ ان لوگوں کے پاس اس سے فرار ہو کر حاصل بھی کیا کر لیتے۔ اس بات کا یقین سبھی کو تھا کہ حمید سنگھ اور نمران یا کرنل اور علائشہ اپنے طور پر اپنا تحفظ کر رہے ہوں گے، بشرط یہ کہ خدا نے انہیں زندگی کا موقع دیا، ورنہ یہ لوگ نہ تو انہیں بچا سکتے ہیں اور نہ ہی وقت سے پہلے تلاش کر کے بہتر مقصد حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر شروق سے یہ سفر جاری رہا اور ان لوگوں میں سے کوئی مل جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ مقصد اپنی یہ مہم جاری رکھنا تھا اور اس کی انتہا کو پہنچنا تھا۔ بعد کے حالات تو بعد میں ہی دیکھے جا سکتے تھے۔ چنانچہ شہباز خان یا اس کے ساتھیوں نے فرار ہونے کے بارے میں غور کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ادھر شاید شروق کو بھی ان پر اعتماد ہو گیا تھا، یا پھر اس نے سوچا تھا کہ اگر یہ لوگ فرار ہو گئے تو کیا حاصل کریں گے۔ چنانچہ وہ بھی اب ان کی طرف سے مطمئن اور بے پرواہ نظر آتا تھا، یہاں تک کہ اس نے انہیں ہتھیاروں کے استعمال کی اجازت بھی دے دی تھی، اور اب یہ لوگ آزادانہ طور پر اپنے ساتھ ہتھیار رکھتے تھے اور شروق کو ان سے فائدہ ہی حاصل ہوا تھا۔ ایک سمت پروفیسر فریدی کو راستوں کی تلاش کے سلسلے میں اپنا معاون پاتا تھا اور اس کے ذریعے وہ شروق کو بے شمار فوائد حاصل ہو چکے تھے، چنانچہ وہ مطمئن ہی رہتا تھا۔ شہباز نے سوچا کہ شروق کو جگا دیا جائے تو اس سے کچھ حاصل نہ ہوگا سوائے شرمندگی کے۔ بظاہر کوئی ایسی چیز تو نظر نہیں آ رہی تھی جو باعث توجہ ہوتی۔ مستان خود بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا اور سماعت کی پوری قوت صرف کر رہا تھا۔ اچانک ہی وہ پھر سرگوشی کے انداز میں بولا، شر، آپ نے سنا؟ نہیں، شہباز نے کہا۔ دبے قدموں کی آواز، ایسا لگتا کوئی چلتا، مستان نے کہا، اور اسی وقت شہباز خان کو بھی یہ آہٹ سنائی دی جو عقبی سمت میں سے آئی تھی۔ کوئی درندہ بھی ہو سکتا ہے، کہیں ان میں سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ شہباز خان نے اپنی جگہ تبدیل کر دی۔ وہ آہستگی سے اٹھا اور رائفل سنبھالے گھٹنوں کے بل آگے بڑھنے لگا۔ وہ عقبی سمت کا جائزہ لینا چاہتا تھا جدھر سے آواز آ رہی تھی۔ مستان کے انداز میں کسی قدر خوف پایا جاتا تھا۔ شہباز خان چند لمحات سنگن لیتا رہا اور پھر کچھ اور آگے بڑھایا۔ اب وہ کھڑے ہو کر جھکا آگے بڑھ رہا تھا۔ پھر وہ ان لوگوں سے چند قدم دور نکل آیا جو زمین پر سو رہے تھے۔ یہاں چھوٹے چھوٹے چھدرے درختوں کی بھرمار تھی۔ شہباز خان ان پتوں کے بارے میں اندازہ کرنے لگا جن سے آوازیں ابھر رہی تھیں۔ پھر اچانک ہی ایک ایسی آواز اسے اپنے دائیں سمت میں سے سنائی دی، اور ویسی ہی دائیں سمت بھی، اور شہباز خان کے بدن نے ٹھنڈا پسینہ چھوڑ دیا۔ یہ درندے نہیں ہو سکتے، کیونکہ درندے کسی غول کی شکل میں نہیں آتے اور ان کے قدموں کی آواز اتنی محتاط بھی نہیں ہوتی۔ پھر وہ کچھ سوچنے بھی نہ پایا تھا کہ ضرب اس کے سر کے پچھلے حصے پر پڑی اور اس کے حلق سے بے اختیار آواز نکل گئی۔ ساتھ ہی درخت پر سے کسی نے چھلانگ لگائی اور شہباز خان کو رگیدتا ہوا نیچے لے گیا۔ رائفل شہباز خان کے ہاتھ سے چھوٹی تو نہیں تھی، لیکن کودنے والے نے ایک ہاتھ سے رائفل دبا لی تھی اور دوسرے ہاتھ سے شہباز خان کو سنبھالنے میں مصروف تھا۔ اس نے کسی مہلک ہتھیار سے شہباز خان پر حملہ نہیں کیا تھا، بلکہ جو ضرب شہباز کے پچھلے حصے میں لگی تھی وہ بھی کسی ٹھوس چیز سے ہی لگائی گئی تھی۔ شہباز خان نے اپنے اوپر حملہ آور کو بالآخر پیروں میں سنبھال کر دوسری طرف اچھال دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی کسی دوسری سمت سے 2-3 آدمی نکل آئے اور انہوں نے شہباز کو جکڑ لیا۔ تبھی شہباز خان کے حلق سے دھاڑ نکلی، شروق، مستان، حملہ ہو گیا۔ شہباز خان کی پہلی چیخ سن کر مستان زمین پر گر پڑا اور اس کی آواز بند ہو گئی، لیکن شروق اور اس کے ساتھیوں نے شہباز خان کی آواز سن لی تھی اور وہ سب تیزی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔
لیکن اچانک ہی ان کے جسموں سے بندوقوں کی نالیں آ لگیں۔ بہت سوں کے جسموں پر نیزوں کی انیاں چبھ رہی تھیں۔ رات کے گہرے اور تاریک سناٹے میں انہیں اپنے چاروں طرف غول بیابانی نظر آ رہے تھے۔ وہ بھوتوں جیسے ہی لگ رہے تھے، کالے کالے سایوں کی شکل میں، لیکن ان کے ہتھیاروں نے شروع کے ایک ایک آدمی کو اپنی زد پر لے رکھا تھا، اور ایک ایک آدمی پر کئی کئی آدمی مسلط نظر آ رہے تھے۔ چنانچہ شروع کی وحشت خیزی بھی کام نہ آ سکی۔ وہ احمق نہیں تھا کہ حالات کا اندازہ لگائے بغیر کوئی ایسی کارروائی کر ڈالتا جو سب کے لیے مہلک ثابت ہوتی۔ چنانچہ اس نے ہاتھ بلند کر دیے، اور اس کی دیکھا دیکھی اس کے ساتھیوں نے بھی۔ مستان کی گردن پر بھی ایک درانتی رکھی ہوئی تھی، اور ایک بھیانک شکل کا آدمی اس کے نزدیک بیٹھا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ مستان کو صرف اس کی آنکھوں کی سفیدی ہی نظر آ رہی تھی۔ غرض یہ کہ شروع کے ایک ایک آدمی کو بڑی کامیابی سے قابو کر لیا گیا تھا، اور قابو میں کرنے والے احمق نہیں تھے۔ وہ ہتھیاروں کا استعمال بھی جانتے تھے، اور ہتھیاروں کی موجودگی سے بھی واقف تھے۔ چنانچہ آن کی آن میں دوسرے کئی آدمیوں نے ان لوگوں کے ہتھیاروں کو چھین لیا، اور یہ سارے کے سارے ہتھیار جو کافی تعداد میں تھے ان لوگوں کے قبضے میں جا چکے تھے۔ شہباز کے سر پر ضرب ضرور لگی تھی، لیکن وہ بے ہوش نہیں ہوا تھا۔ یہ اس کی قوت ارادی بھی تھی اور جسمانی طاقت بھی کہ وہ اس وار کو سہ گیا تھا، اور اب تاریکی سے مانوس آنکھیں صورتحال کا بخوبی جائزہ لے سکتی تھیں۔ یہ بات سمجھنے میں کوئی دقت نہ ہوئی کہ اس بار سندھانیوں نے اپنے روایتی شور شرابے کی بجائے ان پر شب خون مارا تھا، اور نہایت کامیابی سے ان پر قابو پا لیا تھا۔ وہ سندھانیوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتے تھے۔ شہباز خان کے ہاتھوں سے رسیوں سے کسے جانے لگے۔ شہباز خان کے ہاتھ سب سے پہلے عقب میں باندھ دیے گئے، اور بندش اتنی سخت تھی کہ کلائیوں کی کھال پھٹی جا رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ باقی لوگوں کی کیفیت بھی اس سے مختلف نہیں ہوگی۔ شروع اور اس کے ساتھی بالکل خاموش تھے، بس ہاتھ کسواتے وقت ان کے حلق سے آوازیں نکلی تھیں، لیکن جد و جہد کسی نے نہیں کی تھی۔ شہباز خان اسی بات سے خوفزدہ تھا کہ کہیں شروق ان سے مقابلہ شروع نہ کر دے۔ اس مقابلے کی صورت میں ان لوگوں کی فوری ہلاکت یقینی ہو جاتی۔ سندھانی بھی خاموشی سے اپنا کام کرتے رہے، اور انہوں نے بھی شور شرابہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ان سب کو باندھنے کے بعد ایک جگہ پر بٹھا دیا گیا، اور سندھانی ہتھیار سنبھالے ان کے گرد گشت کرنے لگے۔ کسی نے کچھ بولنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ رات کی تاریکی صبح کی دھند لاہٹوں سے ہم آہنگ ہونے لگی، اور اب سندھانیوں کے لباس وغیرہ نظر آنے لگے۔ وہ بالکل پرسکون تھے اور صبح ہونے کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ کچھ دیر گزری تو ان لوگوں نے دور سے ہی کچھ گھوڑ سواروں کو آتے دیکھا۔ یہ اندازہ لگانے میں کوئی دقت نہیں ہوئی کہ وہ بھی سندھانیے تھے۔ گھوڑ سوار قریب آ گئے اور گھوڑوں سے اتر کر ان کے سامنے پہنچ گئے۔ ان میں دو آدمی نمایاں حیثیت رکھتے تھے۔ ایک تقریباً 65 یا 70 سالہ قوی ہیکل آدمی تھا جس کا لباس دوسرے سے مختلف تھا۔ دوسرا ایک نوجوان آدمی تھا جو خد و خال سے سندھانی ہی تھا، لیکن اس کے اندر کوئی ایسی خاص بات تھی جسے محسوس کیا جا سکتا تھا، الفاظ میں ادا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ دونوں بھی ان لوگوں کو گھورتے رہے، اور پھر انہوں نے گرفتار کرنے والوں میں ایک کو ارشاخ کر کے اپنے پاس بلایا، اور ان سے کچھ باتیں کرنے لگے۔ ان کی مدھم مدھم آوازیں ان کے کانوں تک گونج رہی تھیں۔ شہباز خان نے مستان سے کہا، مستان، یہ کون سی زبان بولتے ہیں؟ شر، یہ کوئی عجیب زبان بولتے۔ مستان نے کہا، کیا ان کی زبان ہماری سمجھ میں آ سکے گی؟ شہباز نے پوچھا۔ نو شر، بالکل نہیں، مستان نے جواب دیا، اور شہباز خان ایک ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ چند لمحات کے بعد وہ نوجوان آدمی آگے بڑھا اور ان سب کو گھورنے لگا۔ پھر سے انتہائی صاف زبان میں کہا، تمہارا لیڈر کون ہے؟ شروق اور دوسرے لوگ تو یہ زبان نہیں سمجھ سکے تھے، لیکن شہباز خان کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ اس نے نوجوان کو گھورتے ہوئے دیکھا۔ یہ اشارہ شروق کی طرف تھا، اور نوجوان سندھانی کی نگاہیں شروق کی جانب اٹھ گئیں۔ شروق کسی قدر سہمے ہوئے لہجے میں شہباز خان سے پوچھا، کیا کہہ رہا ہے یہ؟ کیا کہہ رہا ہے؟ شروق نے پوچھا۔ یہ مجھ سے لیڈر کے بارے میں سوال کر رہا ہے، اور میں نے بتا دیا کہ لیڈر تم ہو، شہباز خان نے کہا۔ اوہ مائی گاڈ، شروق نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ نوجوان شروق کے سامنے پہنچ گیا تھا۔ اسی وقت شہباز خان نے کہا، سندھانی جوان یہ زبان نہیں سمجھ سکے گا جو تم بول رہے ہو، یا میں بول سکتا ہوں؟ نوجوان نے کوئی جواب نہیں دیا، اور اس بار اس نے نہایت شستہ انگریزی میں شروق سے کہا، تو تم ان کے لیڈر ہو؟ شروق اچھل پڑا، اور شہباز خان کا چہرہ بھی حیرت کی تصویر بنا ہوا تھا۔ پروفیسر فریدی چرن گپتا بھی متعجب نگاہوں سے اس سندھانی نوجوان کو دیکھ رہے تھے، اور اب انہیں اندازہ ہوا تھا کہ اس کا چہرہ دوسروں سے مختلف کیوں محسوس ہو رہا تھا۔ یقیناً وہ ان کے درمیان تعلیم یافتہ آدمی تھا۔ شروق نے ایک دم خود کو سنبھالا اور بولا، ہاں، میں ان کا لیڈر ہوں۔ تمہارے ساتھ اور بہت سے لوگ تھے، وہ کہاں ہیں؟ اس نوجوان نے کہا۔
سب منتشر ہو گئے، کئی حادثات کا شکار ہو گئے۔ شروق نے کہا، کیا وہ ان جنگلوں سے نکل گئے؟ نہیں، ان جنگلوں سے نکلنا آسان نہیں ہے، وہ یہیں بھٹک رہے ہیں۔ شروق نے کہا، کیا ان کے پاس ہتھیار موجود ہیں؟ نوجوان نے پھر سوال کیا۔ نہیں، وہ سب نہتے ہیں، بالکل نہتے۔ شروق نے خوفزدہ لہجے میں کہا، سنو، تم میں سے ایک بھی زندہ نہیں بچ سکے گا، کیونکہ تم ہمارے کئی ساتھیوں کو ہلاک کر چکے ہو، اس لیے تم کسی رعایت کی مستحق نہیں ہو۔ ہاں، اس وقت تک ہم سے تعاون کرو جب تک ہم تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ ہو سکتا ہے تمہارے لیے بہتری کا کوئی راستہ نکل آئے، لیکن شرط یہی ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شرارت نہ کرے۔ کسی ایک کی حرکت باقی سب کی موت بن سکتی ہے۔ اب تمہیں ہمارے ساتھ سفر کرنا ہے، نہایت خاموشی سے یہ سفر کرتے رہو اور کسی قسم کی کوئی حرکت کرنے کی کوشش نہ کرو۔ کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ نوجوان نے کہا، ہاں مسٹر، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ظاہر ہے اب ہم تمہارے قیدی بن چکے ہیں، شروق نے جواب دیا۔ تو پھر تم سب کھڑے ہو جاؤ، نوجوان سندھانی بولا، اور شروق کے اشارے پر تمام لوگ کھڑے ہو گئے۔ انہیں ہلکے میں لے لیا گیا اور اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے آگے بڑھنے لگے۔ ادھر کرنل مقبول کے بدن میں نئی زندگی دوڑ گئی تھی۔ اس احساس نے اسے شگفتہ کر دیا کہ عائشہ کی پراسرار کیفیت بے معنی نہیں ہے۔ کم از کم اتنی عقل تو تھی کرنل کو بھی کہ وہ صورتحال کا صحیح طور پر اندازہ لگا سکتا تھا۔ بے شک عائشہ سے متعلق لاتعداد کہانیاں ایک فوجی ہونے کی حیثیت سے اس کے حلق سے نہیں اترتی تھیں، تاہم اس نے ابتدا ہی سے ان کہانیوں سے اتفاق کیا تھا اور دوسروں کے ساتھ شریک ہو گیا تھا۔ خاص طور پر عائشہ سے نمران کی دلچسپی نے اسے حقائق سے آنکھیں بند کر لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ اس کی نمران سے محبت کی انتہا تھی، جس کا اظہار عملی طور پر یوں ہوا تھا، لیکن اس کے بعد جو کچھ بھی تھی اس نے اس کے حوصلے بھی پست کر دیے۔ نمران کی گمشدگی کے بعد تو اس کی حالت اور بھی خراب ہو گئی تھی، جس کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ اگر وہی دنیا میں نہ رہا تو اس سے بڑا المیہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ باتیں اس کے لیے ناقابل فہم تھیں، لیکن اب اسے ان پر اعتماد ہوتا جا رہا تھا۔ کم از کم عائشہ ان پراسرار جنگلات میں پہلے کبھی نہیں آئی۔ صرف وہ کہانی اس کے علم میں تھی کہ عائشہ کو ان پراسرار جنگلات سے ہی لے کر جایا گیا تھا، اور اب عائشہ کے انوکھے انکشافات اور اس کی شخصیت کے بہت سے پراسرار پہلو کرنل کو یقین دلا رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ ہے ضرور، اور اس کی انتہا یہ کشتی تھی جس کی نشاندہی عائشہ نے کی تھی۔ کوئی بھی ذریعہ نہیں ہو سکتا تھا کہ کشتی کو تلاش کیا جا سکے یا پہلے سے کسی کو اس کے بارے میں معلوم ہو، لیکن جو کچھ تھا اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ بہرطور عائشہ کی ہدایت کے مطابق اس کشتی کو ندی کے بہاؤ کی جانب لے جایا گیا، اور پھر عائشہ نے کرنل کو اشارہ کیا اور خود بھی کشتی میں سوار ہو گئی۔ کشتی کو جنگلی طرز پر بنایا ہوا تھا، لیکن اس میں اتنی گنجائش تھی کہ یہ دونوں آرام سے اس میں پھیل کر بیٹھ سکیں۔ چنانچہ کرنل کشتی میں بیٹھ گیا اور کشتی کو تھوڑا سا کنارے کی سمت پتوار سے دھکیل دیا۔ کشتی سبک روی سے ندی کے پانی میں بہنے لگی۔ اس انوکھے سفر کا آغاز بس اچانک ہی ہو گیا تھا۔ کرنل نے اس آغاز سے پہلے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ سفر کیا حیثیت رکھتا ہے، لیکن کشتی پر بیٹھنے کے بعد اس کے ذہن میں یہ وسوسے سر ابھارنے لگے کہ اس کے سفر کا اختتام کہاں ہوگا۔ اس نے عائشہ کا مطمئن چہرہ دیکھا اور ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ بہرطور جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ خود اس کے پاس کوئی تجویز نہیں تھی کہ اس کے مطابق عمل کیا جاتا۔ یہاں تو سب کچھ حالات کے تحت ہی ہو رہا تھا، اور ان حالات میں سے اسے عائشہ پر ہی اکتفا کرنا پڑا تھا۔ اس کی نگاہیں ندی کے دونوں جانب بھٹک رہی تھیں، جہاں مناظر تبدیل ہوتے جا رہے تھے۔ بعض جگہ ندی کی چوڑائی اور کم ہو جاتی اور بڑی بڑی لمبی گھاس جو کناروں سے دونوں سمت سے جھک آتی تھی ایک عجیب سی شکل اختیار کر لیتی، اور اس کے درمیان سے گزرتے ہوئے انہیں اپنے چہروں کو تیز دھار جیسی گھاس سے بچانا پڑتا۔ ایسے موقع پر وہ کشتی میں چھپ کر بیٹھ جاتے۔ پھر کوئی 10-12 منٹ کے سفر کے بعد ندی کا پارٹ چوڑا ہونے لگا۔ کہیں سے بھی وہ زیادہ چوڑا نہیں ہو سکا تھا۔ کرنل سحر زدہ تھا۔ فوجی مہمات میں بے شک اسے بہت سے عجیب و غریب حالات کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن یہ مہم اس کی زندگی کا ایک ناقابل فراموش واقعہ تھی۔ وہ سب کچھ بھول کر ندی کے اطراف کے شہر میں گم ہو گیا، جہاں مناظر لمحہ لمحہ تبدیل ہو رہے تھے۔ حالانکہ کشتی کی رفتار بہت تیز نہیں تھی اور وہ ڈگمگائے بغیر اس طرح سفر کر رہی تھی جیسے کوئی نئی کار کسی خوبصورت چکنی سڑک پر چلی جا رہی ہو۔ پھر کرنل کو جنگل میں درندے نظر آئے۔ ان میں سے بعض ندی کے کنارے پانی پیتے ہوئے ملے تھے۔ ایک جگہ ہاتھیوں کا غول چنگھاڑتا ہوا دکھائی دیا، اور کرنل کو بس یوں محسوس ہوا جیسے کوئی فلم ان کی آنکھوں کے سامنے چل پڑی ہو۔ وہ ساکت و جامد بیٹھا رہا، اور ابھی تک اس نے عائشہ سے اس سفر کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ پھر جب کافی دیر گزر گئی اور سورج ڈھلنے لگا تو کرنل کو بے چینی محسوس ہوئی، اور اس نے عائشہ سے سوال کیا، تمہیں اس کشتی کے بارے میں علم تھا، اور تم یہ بھی جانتی تھی کہ ہمیں اس کشتی سے سفر کرنا ہوگا؟
لیکن اس کا سفر کا اختتام کہاں ہوگا؟ کرنل نے پوچھا۔ عائشہ چونک پڑی۔ اسے اس طرح گردن گھما کر دونوں سمت دیکھا جیسے پہلی بار اسے اس ماحول کا اندازہ ہوا ہو، اور پھر اس کی آنکھوں میں کشمکش کے آثار نظر آنے لگے۔ وہ اپنے ذہن پر زور دے رہی تھی۔ چند لمحات اسی طرح گزرے، پھر اس نے کہا، انکل، میں نہیں جانتی کہ یہ سفر کہاں ختم ہوگا، لیکن یہ سفر ہمیں کرنا تھا، یہ ضروری تھا۔ میں صرف یہ جانتی ہوں کہ یہ کشتی میرے لیے تیار کی گئی تھی اور مجھے اس ندی میں سفر کرنا ہوگا، عائشہ نے کہا۔ یہ احساس تمہیں کیسے ہوا عائشہ؟ کرنل نے پوچھا۔ میں نہیں جانتی انکل، آپ یقین کریں میں نہیں جانتی۔ اوہ، کہیں ہمیں کوئی اور حادثہ پیش نہ آ جائے۔ اگر یہ سفر طویل ہوا تو ہم نے کھانے پینے کے لیے بھی کوئی بندوبست نہیں کیا، کرنل نے کہا۔ عائشہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کرنل کے ہوش دلانے پر وہ اس طرح ہوش میں آ گئی تھی جیسے اب تک وہ خواب کے عالم میں یہ سب کچھ کرتی رہی ہو۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، انکل، مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ نہیں عائشہ، تم خود کو سنبھالو، ہمیں ان جنگلات میں ان حالات کا سامنا کرنا ہی تھا۔ اگر تم ابھی اپنی ذہنی کیفیت کے مطابق اس سفر کا آغاز نہ کرتی تب بھی ہم وہیں بھٹک رہے ہوتے۔ دیکھو، پردہ غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے۔ میں تو اب اپنے آپ کو اس طلسم ہوشربا کے دور میں محسوس کر رہا ہوں، اور یہاں میں یہ اپنی سوچ کچھ بھی نہیں رہی۔ ٹھیک ہے، زندگی ایک بار ہی ملتی ہے، اور پھر جب زندگی کو ایک مخصوص سمت میں لے جانے کے لیے کوئی راستہ نہ ہو تو پھر قدرت پر ہی انحصار کیا جاتا ہے، اور اس وقت میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے، کرنل مقبول نے کہا۔ عائشہ کے انداز سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اب وہ کرنل کی کوئی بات نہ سن رہی ہو۔ سورج تیزی سے ڈھلان کی جانب جا رہا تھا اور سرمئی کجلاہٹیں فضاؤں میں اترتی چلی جا رہی تھیں، اور کشتی کا یہ سفر جاری تھا۔ پھر چاروں طرف گہرا اندھیرا پھیل گیا۔ عائشہ بالکل خاموش تھی اور کرنل مقبول سہمی ہوئی نگاہوں سے اس ماحول کو دیکھ رہا تھا جس میں اب کچھ واضح طور پر نظر نہیں آ رہا تھا، بس دھندلے سے سائے تھے جو اسے اپنے اطراف میں بکھرے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے کائنات ایک پراسرار تاریخ خلا میں تبدیل ہو گئی ہو، اور کرنل کسی خلائی جہاز میں بیٹھا سست روی سے خلا کا سفر طے کر رہا ہو۔ اگر عائشہ اسے نظر نہ آتی تو یوں محسوس ہوتا جیسے اس کائنات میں اس کے سوا اور کوئی باقی نہ رہا ہو۔ پھر ایک ہلکی ہلکی آواز فضا میں گونجنے لگی، اور کرنل نے چونک کر اپنا ذہن اس آواز کی جانب مرکوز کر دیا۔ ایک سرسراہٹ سی تھی جس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کرنل اس آواز کو سنتا رہا، پھر اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے ایک بادل ان کی جانب لپک رہا ہو۔ کشتی اس بادل میں داخل ہو رہی تھی۔ کرنل نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، عائشہ، ذرا پلٹ کر دیکھ، یہ کیا ہے؟ تاریک دھوئیں کا غول بدستور اس جانب بڑھ رہا تھا۔ عائشہ نے پلٹ کر دیکھا اور خاموشی سے اس کی جانب گردن گھمائے دیکھتی رہی۔ کرنل کی وحشت زدہ نگاہیں بھی اس سیاہ طوفان کی جانب اٹھی ہوئی تھیں جو برق رفتاری سے منہ کھولے انہیں نگلنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ پھر کشتی اس تاریک طوفان میں داخل ہو گئی اور کرنل کو وہ گونج یہاں میں شدید محسوس ہونے لگی جسے وہ دیر سے سنتا رہا تھا، اور اچانک ہی صورتحال ان پر منکشف ہو گئی۔ وہ تاریک بادل نہ تھے جو ان کی جانب آ رہے تھے، بلکہ کوئی عظیم الشان پہاڑی سلسلہ تھا جس سے یہ ندی گزرتی تھی۔ پہاڑوں میں بنا ہوا یہ محرابی دروازہ قدرتی تراش ہی کا نتیجہ تھا، اور کشتی میں اس محرابی دروازے سے اندر داخل ہو گئی تھی۔ چٹانوں سے یہ گونج منتشر ہو رہی تھی، اور اب اس کے بارے میں اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ یقینی طور پر یہ پانی کسی خاص چیز سے ٹکرا رہا تھا۔ ویسے بہاؤ میں کوئی انتشار نہیں تھا، البتہ کشتی کی رفتار کچھ تیز ہو گئی تھی۔ کرنل کو خوف محسوس ہوا کہ انہیں یہاں پر کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے۔ ہو سکتا ہے کہ ندی کا بہاؤ کسی خاص سمت مڑ آؤ اور کشتی کا توازن برقرار نہ رہ سکے۔ تاریکی کی وجہ سے وہ صورتحال کو سنبھال بھی نہ سکتے تھے۔ کرنل دہشت کے عالم میں گہری گہری سانسیں لیتا رہا۔ آواز بڑی تیز ہو گئی تھی۔ اس پہاڑی سلسلے میں داخل ہوئے انہیں 4 یا 5 منٹ گزرے تھے اور کشتی تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھی۔ کرنل اب کچھ مایوس سا ہو گیا تھا۔ یقینی طور پر کوئی ایسی صورتحال ہے جو آگے چل کر کسی خوفناک حادثے میں بدل سکتی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو بے دست و پا رہا تھا۔ کیا کہہ سکتا تھا؟ تاریکی کی خوفناک چادر ان پر مسلط تھی، اور اس پہاڑی کٹاؤ میں داخل ہونے کے بعد تو ہاتھ نہیں سجائی دے رہا تھا۔ پانی کی آواز بتاتی تھی کہ وہ پتھروں سے ٹکرا رہا ہے، اور یقینی طور پر وہاں سے اپنا رخ بدل رہا ہے، اور آواز اس کی نشاندہی کرتی تھی۔ اس طرح کے یہ لمحات شدید تر ہوتے رہے۔ پھر اچانک ان کے جسموں کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اس کے ساتھ ہی درخت کے تنے سے بنی ہوئی کشتی کسی چٹان سے ٹکرائی اور ایک دم رک گئی۔ کشتی کا رک جانا انتہائی حیرتناک تھا۔ کرنل نے ایک ہاتھ دونوں آنکھوں پر رکھ لیا اور چکراتے ہوئے ذہن کو سنبھالنے کی کوشش کرتا رہا۔ کشتی میں ہلکی ہلکی جنبش ضرور تھی، لیکن یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہاں سے آگے نہیں بڑھے گی۔ اس تمام صورتحال کا کوئی جائزہ بھی نہیں لیا جا سکتا تھا، کیونکہ بے پناہ تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ کرنل وقت کا انتظار کرنے لگا۔
اب دیکھیے کیا واقعہ رونما ہوتا ہے۔ عائشہ کی کوئی آواز اسے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے آنکھوں پر سے ہاتھ ہٹایا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے بینائی اس تاریکی میں بھی اپنے لیے جگہ بنا چکی ہو۔ وہ اپنے چاروں طرف اس پہاڑی کٹاؤ کو دیکھ رہا تھا جو ناہموار تھا اور جگہ جگہ چٹانیں سروں پر لٹکی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کشتی جس جگہ پر رکی تھی وہاں سے نیچے وہ خوفناک ندی گہرائیوں میں چلتی جاتی تھی اور ایک بڑی سی چٹان کے نیچے سے گزر رہی تھی۔ پانی یقینی طور پر کشتی کو تنکے کی طرح ان گہرائیوں میں باہر لے جاتا اگر چٹان اسے جگہ نہ دیتی۔ کشتی اس چٹانی پلیٹ فارم سے ٹکرا کر رک گئی جو اس سے صرف 2 فٹ اونچا تھا اور اس کے نیچے یقینی طور پر ندی کو گزرنے کے لیے بہت تھوڑی سی جگہ ملی تھی۔ کرنل بے اختیار کشتی میں کھڑا ہو گیا۔ اس وقت زندگی بچانے کے لیے اس چٹانی پلیٹ فارم پر چڑھ جانا ضروری تھا جس کی وسعت کے بارے میں ابھی اندازہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے بے اختیار عائشہ سے کہا، عائشہ اوپر آ جاؤ، کہیں یوں نہ ہو کہ پانی کا زور ہمیں اس کشتی سمیت اس خلا میں گزار دے جو اس چٹان کے نیچے موجود ہے، کرنل مقبول نے کہا۔ عائشہ نے تعارض نہ کیا۔ کرنل نے پہلے اسے سہارا دے کر چٹانی پلیٹ پر چڑھایا اور پھر خود بھی اوپر پہنچ گیا۔ کنارے پھسلواں تھے، یقینی طور پر چٹان پر کائی جمی ہوئی تھی جو اس پانی سے ٹکرانے کا نتیجہ تھی۔ چنانچہ کرنل قدم سنبھالے ہوئے اس پھسلواں پلیٹ فارم پر آگے بڑھتا رہا۔ خوف یہ تھا کہ اس سے پھسل کر نیچے جا گرے گا تو پھر بچنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چٹانوں کی یہ درز کشتی کے لیے سد راہ ثابت ہوئی تھی، لیکن 2 انسانوں کا اس درز سے گزر جانا بہت آسان تھا۔ چنانچہ کرنل عائشہ کو سنبھالے ہوئے آگے بڑھتا رہا۔ کوئی 10-12 فٹ کے بعد انہیں کائی اور پھسلن سے نجات مل گئی اور وہ خشک جگہ پر پہنچ گئے۔ کرنل کو یہ بھی خدشہ لاحق تھا کہ تھوڑے فاصلے پر چل کر چٹان دیوار کی شکل اختیار نہ کر گئی ہو، کیونکہ اس پھسلن پر کسی بھی وقت کوئی بھی حادثہ ہو سکتا تھا، لیکن یوں لگتا تھا کہ جیسے پلیٹ فارم کافی وسیع ہو۔ کائی زدہ راستے سے نجات حاصل کرنے کے بعد کرنل نے چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں اور شدت حیرت سے دنگ رہ گیا۔ جسے وہ ایک چوڑی چٹان سمجھا تھا وہ تو ایک لکودک میدان کی مانند تھا جو اس پہاڑی کٹاؤ میں تا حد نظر پھیلا ہوا تھا، اور دونوں سمت ہی نہیں بلکہ سامنے کی طرف بھی یہ پتھریلا سلسلہ نہ جانے کہاں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس خوفناک جگہ آنے کے بعد اب کوئی اور سوچ تو بے مقصد ہی تھی، کوئی تصور ذہن میں نہیں لایا جا سکتا تھا۔ واپسی کے راستے بھی مسدود تھے، بھلا ندی کے بہاؤ پر واپسی کا سفر طے کر کے اس چٹانی طلسم سے کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ چنانچہ بہتر یہی تھا کہ اس چٹان کا دوسرا سرا تلاش کیا جائے۔ ذہن دوڑانے سے کرنل نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ہو سکتا ہے اس پہاڑی سلسلے کے دوسرے سرے پر وہ ندی پھر سے مل جائے جس سے گزر کر وہ یہاں تک پہنچے تھے، لیکن اس کا دوبارہ مل جانا بھی بے سود تھا، کیونکہ آگے کا سفر کیسے کیا جا سکتا تھا؟ کشتی بے شک اس چٹان سے ٹکرا کر رک گئی تھی، لیکن کیا اس کا وزن درخت کے تنے کو اس پھسلن زدہ جگہ سے کسی طور اوپر اٹھایا جا سکتا تھا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ اس پھسلن زدہ جگہ پر تو اپنے ہی جسم کو سنبھالنا مشکل تھا، اور پھر درخت کا وہ تنا جو پانی کے سینے پر پھسلتا ہوا یہاں تک آیا تھا اتنا ہلکا بھی نہیں تھا کہ ایک یا چند فرد اسے اوپر اٹھا سکیں۔ تاہم کچھ نہ کچھ کرتے رہنے کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا تھا؟ چنانچہ کرنل عائشہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے سیدھ میں آگے بڑھتا رہا۔ یہ عظیم الشان پہاڑی خول دنیا کا حیرتناک عجوبہ تھا۔ عام حالات میں اگر اس کے بارے میں سوچا جاتا تو عقل شاید اسے تسلیم نہ کرتی۔ ایک پوری ندی پہاڑی سرنگ میں سما گئی تھی اور اس کے بعد پہاڑوں کے نیچے سے گہرائیوں میں داخل ہو کر دوسری جانب نکل گئی تھی۔ گویا ان پہاڑوں نے ندی کے سفر کا راستہ مکمل طور سے روک دیا تھا۔ زیادہ سے زیادہ دوسری سمت سے آنے والا ان پہاڑی چٹانوں تک پہنچ سکتا تھا جو ندی کے راستے میں حائل تھیں، لیکن کسی بھی ذریعے سے وہ آگے کی جانب سفر نہیں کر سکتا تھا۔ چٹانوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے انہیں تقریباً 1.5 گھنٹہ گزر گیا۔ تب کرنل نے محسوس کیا کہ اب یہ چٹانی سلسلہ سکڑتا جا رہا ہے اور وسعتیں اتنی نہیں رہ گئیں جتنی عقب میں تھیں، یہاں تک کہ وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئے جسے صرف ایک گورکھ دھندا کہا جا سکتا تھا۔ چٹانیں یہاں تنگ ہو گئی تھیں۔ کرنل نے ایک لمحے کے لیے رک کر عائشہ کو دیکھا، لیکن اپنے اقدامات کے بارے میں عائشہ سے کوئی سوال کرنا بے معنی تھا۔ چنانچہ اس نے عائشہ کا ہاتھ پکڑا اور اس سرنگ نما دہانے سے اندر قدم رکھ دیا۔ دفتن اس کے کانوں میں ایک عجیب سی بھنبھناہٹ گونجنے لگی۔ یہ بھنبھناہٹ بہت مدھم تھی، لیکن جو اس کے قدم آگے بڑھ رہے تھے بھنبھناہٹ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ کرنل اس پر غور کرنے لگا۔ اسے بس یہی محسوس ہوا جیسے لاتعداد انسان بہت مدھم لہجے میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہوں، لیکن ان آوازوں کا کوئی مفہوم نہیں تھا۔ کرنل کے قدم رک گئے اور دھڑکتے دل پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ ان آوازوں کا راز سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ عائشہ اس کے ساتھ ایک بے جان وجود کی مانند تھی، خود اس کے منہ سے بھی ایک لفظ نہیں نکلا تھا۔ چند لمحات رکنے کے بعد کرنل کے قدم پھر آگے بڑھنے لگے۔
اور بھن بھناہٹیں مسلسل اس کے کانوں میں گونجتی رہیں۔ اب اسے کوئی شک و شبہ نہیں رہ گیا تھا کہ یہ بھن بھناہٹیں انسانی آوازیں ہی تھیں۔ خوف و دہشت اور پریشانی آخری حدود کو چھو رہی تھی۔ کوئی فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا، پیچھے ہٹنا بھی بے معنی تھا، اور آگے کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ پھر اچانک ہی ایک مدھم سی روشنی کی شعاع چھت کی بلندیوں سے اترنے لگی، اور کرنل کی دہشت زدہ آنکھیں اس جانب کو اٹھ گئیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔